سیاسی غلطیوں اور پالیسی تضادات سے ہٹ کر کچھ معاملات اخلاقیات کے زمرے میں بھی آتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنے سیاسی حریفوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے کے نازیبہ الفاظ سے تضحیک آمیز فقرے اور اخلاق باختہ جملے کسرے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال عمران خان سیاست اس وقت زوال پذیر ہے، یہ کب تک زوال پذیر رہتی ہے؟ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات بھی 100% ہم یقینی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جس معراج پہ اپنی وہ مقبولیت پہ تھے، جس جگہ پہ وہ موجود تھی ان کی سیاست، آج یقینی طور پہ پچھلے ایک ماہ کے دوران جو حالات ہوئے ہیں، آج زمین بوس نظر آتی ہے۔ ذمہ دار خود عمران خان ہیں یا دوسرے معاملات بھی؟ اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی، کئی کتابوں کے مصنف، سابق ایڈیٹر جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، بہت آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے بہت پاکستان کی سیاست کی تاریخ کو کور کیا ہے، اس پہ لکھا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کل جو اسد عمر صاحب نے بات کی، اس میں واضح طور پہ ان کے سب سے قریبی معتمد ہیں اور وہ ایک طرح کی ایک چارٹ شیٹ دی انہوں نے عمران خان کے بارے میں، اور یہ بات ثابت کی ایک طرح سے انہوں نے کہ عمران خان خود اپنی اپنی سیاسی تنزلی کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، یہ چیزیں جو ہے خیر اسد عمر صاحب نے تو ابھی یہ بات کی ہے، میں خیر ان کو پہلے کر دینی چاہیے تھی، اور یہ تو جو بھی تھوڑی سی بھی سیاست سے سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا، یا ہم سے بھی جو بات ہوتی تھی پرائیویٹلی، جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ سب ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات تھی کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے کی جو ہے تقریباً 85% ممبران جو تھے اس کے مخالفت میں تھے۔ اسی طرح سے جو ہے صوبائی اسمبلیوں کو بھی جو گرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کا واحد ایک یہ فیصلہ تھا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے کہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان جمہوری عمل میں کبھی بھی ان کا ایک لحاظ سے جو ہے وہ ان کے قائل بھی تھے، یا ان کا بلیو بھی تھا، ان کو یقین تھا؟ میرا خیال نہیں تھا کبھی بھی۔ وہ ایک لحاظ سے مطلق العنانیت چاہتے تھے۔ ان کو جس طرح سے حکومت ملی اور جس طرح سے جو ہے ملٹری کے سہارے وہ 3 سال حکومت کرتے رہے، وہ صرف جو ہے وہ ان کے پارلیمنٹ میں ان کو کوئی بھی یقین نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ملٹری ان کا ساتھ دے اور ملٹری کے بل بوتے پہ وہ حکومت کرتے رہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہے نہ صرف ان کی حکومت کو سہارا دیا جائے بلکہ اپوزیشن کو بھی ختم کرنے میں تو زاہد صاحب یہ بات جیسے آپ نے کہا مطلق العنانی اور غیر جمہوری سوچ اور غیر جمہوری معاملات پہ ان کا یقین ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی یہ سب کو پتہ ہے کہ بات ایسی ہی ہے کہ جب پنجاب اسمبلی توڑنی تھی یا کے پی اسمبلی توڑنی تھی، حکومتیں اپنی ختم کرنی تھی پنجاب اور کے پی کی، کہ تو 99% ان کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، آپ کسی صورت سے نہ کریں۔ انہوں نے ایک نہ سنی۔ قومی اسمبلی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کوئی نہ نکلے، میں اکیلا استعفیٰ دے کے نکل جاؤں گا، گویا کہ انہوں نے فورس کیا لوگوں کو ان کی باتیں مانے۔ اور اسی طرح سے وہ مسلسل جو ان کا رویہ رہا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مشورے پہ، صلاح مشورے پہ اور باہمی یعنی کہ گفت و شنید پہ یقین بالکل نہیں رکھتے تھے۔ کیا واقعی پاکستان کی سیاست میں عمران خان اس معاملے میں یکتا ہیں، یا تمام سیاسی جماعتوں میں یہ جیسے کہ نون لیگ میں نواز شریف صاحب اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آج پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب اپنا فیصلہ کر لیں، یا یہ کہ عمران خان صاحب اس میں کئی منزل آگے تھے؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ جو پارٹیوں کا کلچر ہے وہ کبھی بھی جمہوری کلچر نہیں رہا ہے، ایک لحاظ سے مطلق العنانیت رہی ہے، ایک انڈیویجول کے فیصلے کرتے رہے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو دوسری پارٹیاں تھیں کم از کم ان میں سیاسی سوجھ بوجھ ہوتا تھا، وہ ایک مشورے ضرور کرتے تھے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو باوجود اس کے کہ ان کا پورا ایک شخصی اس میں بھی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ فیصلے جو ہے ان میں یقیناً جو ہے اس میں مشوروں کا بھی ایک تعامل دخل ہوتا تھا، اور اس قسم کے جو بلائنڈ فیصلے تھے میرے خیال کسی بھی سیاسی جماعت نہیں کرتی۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کو کنوکشن بھی ہو گئی بعد میں، اس کے بعد جو ہے کیا پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی سے توڑ دیں گے یا وہاں سے نکل آئیں گے؟ نہیں۔ اس کے باوجود کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی پارٹی کی حکومت 1.5 سال تک اس کے بعد بھی رہی، اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ صحیح فیصلہ تھا۔ اسی طرح سے جو اگر آپ دیکھیں کہ لیکن عمران خان صاحب کی اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں،
برطانیہ کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ برطانیہ کی جمہوریت سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ سمجھتے وہ برطانیہ کو وہ ہے، لیکن آج تک کبھی انہوں نے جو ہے اور جمہوری عمل کو اپنی پارٹی میں کبھی بھی نہیں کیا ہے. اور جیسے اسد عمر نے تو بہت ساری چیزیں بتا بھی دی ہیں کہ جس طرح سے فیصلہ جو ہے یہ ایک فرد کا فیصلہ ہوتا تھا. اب مجھے بتائیے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے دعوے ہیں کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ میں خیال یہ کہ اتنی بڑی مطلق العنانیت جو ہے میں کسی بھی سیاسی لیڈروں میں نہیں نظر آتی. لیکن ظاہر صاحب ایک اور فیکٹر، ایک اور پہلو جو کہ بالکل صرف عمران خان سے ہی منسلک ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں، کہ وہ 99% اپنے لوگوں کی بات تو انہوں نے نہیں مانی. پنجاب کی حکومت ختم کی، کے پی کی ختم کی، اسمبلیز ختم کر دی. 90% لوگوں کی نہیں مانی، نیشنل اسمبلی سے وہ نکل گئے. لیکن وہ 95%، 99% اپنی پارٹی کی مانے نہ مانے، لیکن اپنی اہلیہ کی، بشرا بی بی کی تو وہ بظاہر واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی ہر بات مانتے تھے، اور ان کا بے پناہ اثر و رسوخ تھا جو کہ پوری پارٹی سے زیادہ تھا ان خاتون کا جو ان کی اہلیہ ہیں. دیکھیں لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی عمران خان صاحب پہ آتی. دیکھیں کوئی اگر یہ کہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بھڑکایا ہے یا انہوں نے برگلایا ہے تو غلط بات ہے. ایک شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر مجھے کوئی اس قسم کی مشورے دے تو کیا میں اس کو قبول کروں گا یا آپ قبول کریں گے اس کو. میرے خیال یہ کہ اس فرد کی وہ خود ریفلیکٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کی اپنی سوچ پہ. تو میں تو اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر وہ مشورے اس طرح کے عمل کرتے تھے تو یہ ساری کی ساری تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان خود عمران خان صاحب کی صلاحیتوں پہ ہے.